ہمارے زمانے کے بہت سارے المیوں میں ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں راست بازی چال بازی کی صورت اختیار کر گئے ہیں۔ راست کاری مکاری کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ عبادت تجارت کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ لوگ آسمان پر بسنے والے تخلیقار کو ستائش نہیں دے رہے، لوگ راست بازی کا کام اس قدوس تخلیقار کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ ہمارے قرب و جوار کا ماحول ہمیں بتاتا ہے کہ راست باز ہونے کے دعوے دار بھی ہزارہا ایسے ہیں جنہوں نے روشنی کی پوشاک کے نیچے تاریکی کے انبار سمیٹ رکھے، نور کی پوشاک کی پاکٹس اندھیروں سے بھر رکھی، اور شب و روز اس قدوس و برحق بزرگ و برتر تخلیقار کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، فریب دیا جا رہا ہے۔ لوگ اس کا کلام بھی اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے نہیں سنا رہے، بلکہ کاروبار کے طور پر سنا رہے ہیں، روزگار کے طور پر سنا رہے، اور دنیاوی دولت و ثروت کے لیے، مادی شہرت و عزت کے لیے دوڑی جا رہی ہے، ایسی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور اس قدوس و برحق کے کلام پر بھی جال سازی کی چھاپ کر دی گئی۔ بہت سارے اس بات کو فراموش کر چکے ہیں، یہ تو مقدس فریضہ ہے، یہ تو تاریخ میں بڑے بڑے مقدس انبیاء کو سونپا جانے والا مقدس کام ہے، یہ تو اس قدوس و برحق تخلیقار کے ہونٹوں سے نکلا ہوا کلام ہے جس کے باعث یہ کائنات قائم اور دائم ہے۔ اور پاک روح مجھے اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ تیرے زمانے میں لوگ اس قدوس و برحق بزرگ و برتر تخلیقار کے کلام کو بھی کلام سمجھ کر نہیں سنا رہے، کاروبار کے طور پر سنا رہے، روزگار کے طور پر سنا رہے۔ ایک ڈر سا لگا رہتا ہے، ایک کھٹکا سا لگا رہتا ہے، ہمیں اس لائن میں کھڑا نہ کر لینا۔ مجھے شام و سحر، مجھے شب و روز ہزاروں ٹیلی فون کالز ریسیو ہوتی ہیں جو ہمارے منہ سے نکلے ہوئے اس قدوس برحق کے زندہ اور حقیقی کلام کی بابت
ہوتی ہے اور بہت سارے بہن بھائی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. روح ڈرتی ہے جب لوگ اس بات کو سراہتے ہیں کہ آپ سچ مچ حقیقی خدا کا حقیقی کلام پیش کرنے کی کوشش میں جٹے ہوئے ہیں. آپ کا یہ اقدام قابل تحسین ہے. تو روح لرز جاتی ہے، دل کانپ جاتا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایک کھٹکا سا لگا رہتا ہے، ایک ڈر سا لگا رہتا ہے، کیونکہ اس قدوس و برحق بزرگ و برتر عظیم و شان تخلیقار دستکار اور کاریگر کی نمائندگی کرنا اور اس کے کلام کو پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ اس کے لوگوں تک، اس کی بھیڑوں تک پہنچانا بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. میرے دور کے لوگوں نے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، اس کو ایک چھوٹا سا اور معمولی سا کاروبار اور روزگار سمجھ لیا ہے. یاد رکھیے، کلام اقدس کو صرف سننا اور اس کے لیے تعریف کے چند کلمات اپنے منہ سے نکال دینے پر ہی اکتفا کرنا ہمارے لیے نجات کا سبب اور وسیلہ نہیں بن سکتا. نہیں، اگر کوئی زندہ خدا کا زندہ کلام سنانے والا مل جائے تو اس کلام کو اپنے روح کی تہوں تک جانے دیجئے، اس کو اپنے وجود کی تہوں تک جانے دیجئے، تاکہ آپ کے باطن اور ظاہر دونوں اطراف میں اجالے پھیل جائے، تاکہ اس قدوس و برحق کے کلام کی تجلیات آپ کو چاروں اطراف سے گھیر لیں اور آپ دنیا میں پھیلی ہوئی ابلیسیت کی تاریکی اور دنیا میں پھیلے ہوئے شیطانی کے اندھیرے سے بچا کر روشنی کے پیغمبر یسوع مسیح کی پیروی میں پاک روح کی روشنیوں میں قادر مطلق تک پہنچنے کے لائق بن جائیں اور ابدی جہان میں اس کے ساتھ عبدالآباد تک زندہ رہنے کا استحقاق پانے کے لائق بن جائیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. میں آپ کو بھی جو یہاں پر موجود ہیں اور ان سب کو بھی جو ایچ کے ٹیلی ویژن کی سکرین پر سے میرے منہ سے اس قدوس و برحق کا زندہ کلام سنتے ہیں، بتانا چاہتا ہوں یہ کلام کوئی فیشن نہیں جیسا کہ ہمارے زمانے میں ریت بن چکی ہے. ہم لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور کسی فارنر کو بلاتے ہیں اور لوگوں کو اس کا چہرہ دکھا کے ٹھگتے ہیں اور اس کو لوگوں کا چہرہ دکھا کے ٹھگتے ہیں اور پوچھنے والا پوچھے نا کیا نام ہے پادری صاحب کا، بتانے والا بتاتا ہے پادری صاحب کا نام ہے گھینا. اور پوچھنے والے پوچھیا ایدہ کی مینا ہو سکیا نہ کچھ دینا تے نہ کچھ لینا. یہ کلام سنانے والے پادری صاحب کا کیا نام تھا؟ کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی. بابا جی نے پوچھیا اوہ کی نام ہے پادری صاحب دا؟ دسنا والے نے دسیا پادری صاحب دا نام ہے گھیڑا. سونا سنکھا پادری، سونی شرٹ، سونی پینٹ، سونے بال بنائے، سونا کوٹ، ہر چیز سونی، سونا پرفیوم، سونی جتی. او جتی جڑی سٹیج تے بھی قادر مطلق دے تخت دے سامنے بھی لان نو جی نہ کرے. وہ دسن والے دسیا پادری صاحب دا نام ہے گہنا. بابا جی نے پوچھا وہ ایدہ کی مہنا؟ دسن والے دسیا نہ کچھ دینا تے نہ کچھ لینا. سن لیجئے ہمارے زمانے میں قادر مطلق کے کلام کا کال پڑ گیا ہے. ہمارے بڑے بڑے اسٹیشنوں پر، ہمارے بڑے بڑے چینلز پر، ہمارے بڑے بڑے اڈوں پر سب کچھ ہو رہا ہے. اگر نہیں ہو رہا تو کلام اقدس کی تشریح و توضیح برابر اور مناسب طور پر نہیں ہو رہی. جبکہ یہ شعبہ
یعنی بائبل کے خدا کی نمائندگی کرنے کا شعبہ یہ تو کھڑا ہی اسی حقیقت پر ہے، جا میرے لوگوں سے میری طرف سے کلام کرنا شروع کر، میں تیرے اندر ڈالوں گا، تو ان کے اندر تک پہنچانے کی کوشش میں جٹ جا، یہ تیرے لیے راستہ بازی کہلائے گا۔ ہاللیلویا 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 ہاللیلویا۔ اور ہمارے ہاں تاریکی اتنی پھیل چکی ہے، حقیقی کلام سننے والے بہت تھوڑے بہت تھوڑے، کیونکہ ہم نے کلام سننے سنانے کو ایک رسم بنا لیا ہے، چونکہ ہم نے کلام سننے سنانے کو ایک رسم بنا لیا ہے، ایک شغل بنا لیا ہے، ایک مشغلہ بنا لیا ہے، ایک روزگار بنا لیا ہے، ایک کاروبار بنا لیا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، لوگ جمع کیے، ایک بندہ بلایا، اس نے کلام کھولا، اپنی مرضی سے تشریح و توضیح کی، اور وہ چلتا بنا لوگوں کو ٹھک ٹھکا کے، اور چند لوگوں کا روزگار اس بات پر ٹھہرا ہوا ہے، اور اس قدوس و برحق کی خوشنودی کے خواہاں کتنے لوگ ہیں، یہ آپ پر بھی اور مجھ پر بھی، ان سب پر بھی کھل جائے گا جس روز قادر مطلق کا بیٹا اپنے تخت عظیم پر براجمان ہو کر ہم سب کو اپنے سامنے حاضر ہونے کا حکم جاری فرمائے گا۔ کہیے ہاللیلویا کہیے ہاللیلویا کہیے ہاللیلویا کہیے ہاللیلویا کہیے ہاللیلویا۔ یہ اتنا مقدس کام ہے، عالم بالا پر سے آواز آتی ہے، میں تجھے اپنا کلام دوں، ان لوگوں کا کانوں میں ڈال، ان کو سنا، یہ سنے نہ سنے تو سنا۔ اگر تو نے نہ سنایا اور یہ اپنی تاریکی میں گھٹ کے دم توڑ گئے، یہ اپنی ظلمتوں کے سبب سے گڑھے میں اتر گئے، یہ اپنے گناہوں کے باعث نیستی کے کھڈے میں جا گرے، یہ اپنی بدکاریوں کے باعث میرے قہر و غضب کا شکار ہو گئے، تو یہ تو اپنے کیے کی سزا پائیں گے ہی، میں تجھ سے بھی حساب لوں گا، کیونکہ میں نے تجھے اس کلام کو ان تک پہنچانے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ میں نے یہ خزانہ تیرے دامن میں اس لیے ڈالا ہے کہ تو ہزاروں کے لیے ناصح مقرر ہو جائے اور بہتوں کو تلقین و تاکید کر کے بتائے، تمہارے تخلیق کار کی تمہاری بابت یہ مرضی ہے، تمہارے آسمانی باپ کا تمہارے بارے میں یہ ارادہ ہے، تمہارے آسمانی خدا کا تمہارے لیے یہ پروگرام ہے۔ ہاں، اگر وہ نہیں سنتے، تو نے پورے خلوص کے ساتھ اور خلوص سے نیت سے میرا کلام ان تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، صحیح کی ہے، لیکن انہوں نے نہیں سنا، تو پھر وہ اپنے کیے کا ابزا نہ پائیں گے، لیکن تو نے اپنی جان کو بچا لیا۔ ہائے، اس نقطہ نظر سے سنانے والے کتنے ہیں کہ یہ تو کسی برحق خدا کا سونپا ہوا فرض ہے، اگر میں اس میں ڈھیل کر گیا، اگر میں اس میں لچک دکھا گیا، اگر میں اس میں سست روی اختیار کر گیا، اگر میں اس میں راست باز اور دیندار اور خدا ترس اور راستکار اور ایماندار ثابت نہ ہوا، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ایک تو وہ جانے گئی جن تک اس نے زندہ کلام کی روشنی پہنچانے کے لیے مجھے ذمہ دار قرار دیا تھا، اور دوسرا میری اپنی جان بھی گئی، کیونکہ میں کسی قدوس و برحق کے حضور میں اس کلام کو دوسروں تک پہنچانے کا ذمہ دار ہوں، اور مجھ سے اس بات کی پوچھ گچھ ہونے والی ہے، مجھ سے اس بات کا حساب لیا جائے گا۔ جناب حزقیل نبی سے خدا نے کہا، جا ان سے کلام کر، اور اگر یہ سن کے بچ گئے تو بھی بچا، یہ بھی بچے، اور اگر بالفرض یہ تیرے منہ سے میرا زندہ اور حقیقی کلام سن کر نہیں بچنے والے تو یہ تو مریں گے، لیکن تو اپنی جان کو بچا لے گا، کیونکہ تو نے پوری راستہ بازی کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ خلوص سے نیت سے میرے کلام کو ان تک پہنچانے کی کوشش کی۔ دوستو، آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ کلام کو سن کر محض
چند تعریفی کلمات ہی ادا نہ کر دیجئے بلکہ اس کلام سے پورا پورا استفادہ کیجئے تاکہ اس قدوس و برحق کا ہمارے وسیلہ سے آپ تک کلام پہنچانے کا مقصد آپ کی زندگی سے پورا ہو جائے. ہاللیلویہ 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 ہاللیلویہ. اور اگر آپ کو اس زندہ خدا کا زندہ کلام چبھے اور آپ کے لیے مشکل کا دشواری کا باعث ہو, آپ کے لیے یہ کلام ناگوار ہو, تو سن لیجئے عالم بالا پر سے آواز آتی ہے, عالم بالا پر سے آواز آتی ہے, یہ شریر لوگ جو میرا کلام سننے سے انکار کرتے ہیں, یہ شریر لوگ جو میرا کلام سننے سے انکار کرتے ہیں, یہ شریر لوگ جو میرا کلام سننے سے انکار کرتے ہیں اور اپنے ہی دل کی سختی کے پیرو ہوتے اور غیر معبودوں کے طالب ہو کر ان کی عبادت کرتے اور ان کو پوچھتے ہیں, اس کمر بند کی مانند ہوگی جو کسی کام کا نہیں. پھر سنیے, یہ شریر لوگ جو میرا کلام سننے سے انکار کرتے ہیں اور اپنے ہی دل کی سختی کے پیرو ہوتے اور غیر معبودوں کے طالب ہو کر ان کی عبادت کرتے اور ان کو پوجتے ہیں, اس کمر بند کی مانند ہوگے جو کسی کام کا نہیں. کون سے کمر بند کی مانند؟ عالم بالا پر سے آسمانی دریچوں میں سے رب الافواج کی آواز آتی ہے, اے یرمیہ نبی ذرا میرے کہنے کے مطابق اٹھ اور بازار سے ایک خوبصورت سا پٹکا خرید کے لا جس کو پرانے زمانے میں لوگ اپنی کمر سے باندھ کے رکھتے تھے اور اسے کہتے تھے یہ کمر بند ہے, ایک کتانی کمر بند نفیس سی قسم کا خرید کے لا اور مجھے دکھا کیسے ہے. اے خداوند یہ بہت نفیس اور بہت اچھا ہے. اچھا چل ایسا کر, فرات کے کنارے جا کر ایک چٹان کے شگاف میں اسے چھپا. پھر سن لیجئے, اس نفیس اور خوبصورت سے کمر بند کو فرات کے کنارے ایک چٹان کے شگاف میں چھپا. جناب یرمیہ حکم الہی کے مطابق دریائے فرات کے کنارے ایک چٹان کے شگاف میں اس کمر بند کو چھپا کر گھر چلے آئے. 2-4 ہفتوں کے بعد پھر سے عالم بالا سے آواز آتی ہے, اے یرمیہ اٹھ اور فرات کے کنارے ایک چٹان کے شگاف میں چھپائے ہوئے کمر بند کو نکالا. جناب یرمیہ نبی حکم الہی کے مطابق اپنے تخلیقار کے حکم کے مطابق اٹھے ہیں اور فرات کے کنارے ایک چٹان کے شگاف میں چھپائے ہوئے دبائے ہوئے کمر بند کو جا کے نکالتے. جب نکالا ہے تو وہ گلا سڑا ہوا کمر بند اب کسی کام کا نہیں رہا, وہ بیکار ہو چکا ہے. اے یرمیہ یہ تیرا کمر بند کیسا ہے؟ اے رب الافواج یہ گلا سڑا ہوا کمر بند اب کون اپنی کمر کے ساتھ باندھنے کو تیار اور آمادہ ہوگا؟ ہائے رب الافواج فرماتا ہے, میں نے چاہا تھا میں ان مٹی کے پتلوں اور خاک کے کھلونوں کو اس کمر بند کی مانند اپنی ذات کے ساتھ لپیٹ کر رکھوں, لیکن انہوں نے میرے کلام کو سننے سے انکار کیا اور میرے کلام کے معیار کے مطابق اپنے تمام کام کاج کو ڈھالنا پسند نہ کیا اور اپنی ترجیحات کو, اپنے رجحانات کو, اپنے میلانات کو, اپنے رویہ جات کو, اپنے منصوبہ جات کو, اپنے خیالات کو, اپنے انتظامات کو, اپنے اقدامات کو, اپنے تصورات کو, اپنے تخیلات کو, اپنی عادات کو
میرے پاکیزہ احکام کے سانچے میں ڈالنا، میرے پاکیزہ کلام کے سانچے میں ڈالنا پسند نہیں کیا۔ چنانچہ رب الافواج فرماتا ہے یہ شریر لوگ جو میرا کلام سننے سے انکار کرتے ہیں اور اپنے ہی دل کی سختی کے پیرو ہوتے اور غیر معبودوں کے طالب ہو کر ان کی عبادت کرتے اور ان کو پوجتے ہیں، اس کمر بند کی مانند ہوگے جو کسی کام کا نہیں۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 13واں باب اور اس کی 10ویں آیت مبارکہ 727 صفحہ پر سے تلاوت کرنے کی سعادت بنے پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ یہ شریر لوگ جو میرا کلام سننے سے انکار کرتے ہیں اور اپنے ہی دل کی سختی کے پیرو ہوتے اور غیر معبودوں کے طالب ہو کر ان کی عبادت کرتے اور ان کو پوجتے ہیں، اس کمر بند کی مانند ہو جائیں گے جو کسی کام کا نہیں، بیکار ہو جائیں گے۔ میں نے تو کہا تھا یہ خاک کے کھلونے اور مٹی کے پتلے یعنی ریت کے گروندوں میں بسنے والے میری ذات کے ساتھ منسلک ہو کر ہیرے بن جائیں گے، سونے کے بن جائیں گے، لیکن انہوں نے میرے کلام کو سننے سے انکار کر کے بیکار ہو جانا پسند کیا۔ چنانچہ اب یہ کسی بھی کام کے جب تک آپ اپنے تخلیق کار کے احکامات کو، اپنے تخلیق کار کی تعلیمات کو، اپنے تخلیق کار کے فرمودات کو، اپنے تخلیق کار کے ارشادات کو، اپنے تخلیق کار کے اصولات کو اپنے جینے کا معیار نہ بناؤ، تم گندگی کے ڈھیر ہو، تم غلاظت کے انبار ہو، جن سے اس قدوس و برحق کو گھن آتی ہے، جن سے اس قدوس و برحق کو بدبو آتی ہے۔ اور اگر میں اور آپ اس کے کلام مقدس کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لیں، اپنی کار گزارنے کو ڈھال لیں، اپنی کارکردگیوں کو ڈھال لیں، اپنی سرگرمیوں کو ڈھال لیں، اپنے روزمرہ کام کاج کو ڈھال لیں، اور اپنے اٹھنے بیٹھنے کو ڈھال لیں، اور اپنے سونے جاگنے کو ڈھال لیں، اور اپنے سننے بولنے کو ڈھال لیں، اور اپنے چلنے پھرنے کو ڈھال لیں، تو پھر آپ اور میں سونا ہے۔ عالم بالا پر سے وہ قدوس برحق فرماتا ہے، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ اسی حقیقت کے پیش نظر عالم بالا پر سے آنے والی آواز کے جواب میں قادر مطلق کا بندہ نہایت عاجزی اور نہایت انکساری اور خوشی کے ساتھ کہتا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیے ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ خدائے قدوس و برحق کے کلام کو سننے اور اس کو دل میں رکھ لینے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے بنی آدم کو؟ کہ ان کو اپنے تخلیق کار کی پسند اور ناپسند کی معیارات سے آگاہی حاصل ہوتی، ان کو اپنے تخلیق کار کی ناراضگی اور خوشی کے نتائج معلوم ہو جاتے۔ اگر وہ ناراض ہوگا تو کیا نتیجہ نکلے گا، اگر وہ خوش ہوگا تو کیا نتیجہ نکلے گا۔ میں اپنے تخلیق کار کو کیسے خوش کروں؟ وہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، اس کو کیا کچھ پسند ہے، اس کو کیا کچھ نہیں پسند، اور وہ مجھ سے کیا توقعات رکھتا ہے، وہ مجھ سے کیا امیدیں لگائے بیٹھا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میں اس کی برکات کے جواب میں اس کے حضور میں پیش کروں۔ یہ کلام مقدس کے علاوہ مجھے کون بتائے گا؟ ہم نے اپنی جوانی کے کئی ایام گزارنے کے بعد جب بدیل و جان کتاب مقدس کی تلاوت کی، اگر
اگرچہ ہم ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے اور ہماری والدہ ہمیں مجبور کرتی کہ ہم ان کے ساتھ چرچ جائیں، ہم ان کے ساتھ کلام مقدس کو کھولیں اور کتاب مقدس کی تلاوت کریں، لیکن اکثر اوقات میں اپنی والدہ کی خوشی کے لیے کلام مقدس کی تلاوت کیا کرتا تھا، اپنے تخلیق کار کی خوشی کے لیے نہیں، یا یہ جاننے کے لیے نہیں کہ میرے خدا کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند ہے۔ چنانچہ قادر مطلق کی عظمت و حشمت تک، اس کی پاکیزہ مرضی اور اس کے پاکیزہ ارادے تک مجھے ادراک حاصل کیسے ہو جب میں کلام مقدس کو اس طور پر پڑھنا نہ شروع کروں، سننا نہ شروع کروں کہ میرا خدا کیا پسند کرتا ہے اور کیا پسند نہیں کرتا۔ جب ہم نے اپنی جوانی کے کچھ ایام گزارنے کے بعد کلام مقدس کو بغور پڑھنا شروع کیا تو ہمیں کئی رویہ جات پر، کئی ترجیحات پر، کئی منصوبہ جات پر دکھ ہوا جو ہم اپنے سینے سے لگا کے چل رہے تھے۔ اوہو، یہ تو میرے خدا کی پاکیزہ مرضی کے خلاف تھے، میں کئی سالوں سے ان منصوبہ جات کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے چل رہا ہوں۔ ہچ ہے میرے جینے کا انداز، یہ میرا لائف سٹائل نہایت گھٹیا ہے جو میرے تخلیق کار کی مرضی کے خلاف ہے۔ جب ہی تو نبی کہتا ہے، اے قادر مطلق، اے مجھے تخلیق کرنے والے، اے آسمان کو تارنے والے، اے زمین کو بچھانے والے، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس کے اختیار میں میرا دم ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کرو۔ ایک طرف وہ شریر تھے جن کی بابت قادر مطلق نے کہا، یہ شریر لوگ جو میرا کلام سننے سے انکار کرتے ہیں اور اپنے ہی دل کی سختی کے پیرو ہوتے اور غیر معبودوں کے طالب ہو کر ان کی عبادت کرتے اور ان کو پوجتے ہیں، اس کمر بند کی مانند ہو جائیں گے جو کسی کام کا نہیں۔ جیسا میں نے عرض کیا، یرمیہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ، اس کا 13واں باب، اس کی 10ویں آیت کریمہ، صفحہ نمبر 727 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ اور جناب داؤد بادشاہ نہایت عاجزی اور رضامندی اور آمادگی کے ساتھ قادر مطلق کے حضور میں عرض کرتے ہیں، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف میں نے پختگی کے ساتھ تیرے کلام کو اپنے دل پر لکھ لیا ہے تاکہ میرے پیشی نظر رہے، میرے ملحوظ خاطر رہے، میرے سامنے رہے یہ حقیقت کہ میرے مالک، میرے خالق کے کلام کے مطابق کون سی چیز اس کو پسندیدہ معلوم ہوتی ہے اور کون سی چیز اس کو ناپسندیدہ معلوم ہوتی ہے، اور میں ہر اس بات سے جو تجھے ناپسندیدہ اور ناگوار گزرتی ہے نفرت کروں گا، دور رہوں گا، گریز کروں گا، پرہیز کروں گا تاکہ مجھ سے تیرے حضور میں حکم عدولی، نافرمانی اور گستاخی نہ ہو جائے۔ چنانچہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ جب تک میں اس کے کلام کو اپنے دل میں نہ رکھ لوں گا، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ اس کا پسندیدہ کام کون سا ہے اور اس کا ناپسندیدہ کام کون سا ہے؟ چنانچہ لازم آتا ہے، یہ کوئی شکل نہیں کہ مردہ لوگ بائبل اٹھا کے کہتے ہیں اب ہم خدا کا زندہ کلام سنیں گے، اور وہ بتانے والا کہہ رہا ہے اب دیکھنا یہ مردہ زندہ کلام پیش کرے گا، اب جب مردہ کھڑا ہے تو وہ زندہ کلام کیا پیش کرے گا؟ یہ تو کلام وہ تھا جو مردوں کو زندگی دے دے تاکہ وہ اپنی خواہشات کی قبر میں سے باہر آ جائے، اپنی
اپنی اپنی غلاظتوں کی قبر میں سے باہر آ جائیں، اپنی اپنی حماقتوں کی قبر میں سے باہر آ جائیں، اپنی اپنی خباثتوں کی قبر میں سے باہر آ جائیں، اپنی اپنی ضلالتوں کی قبر میں سے باہر آ جائیں، اپنی اپنی گندگیوں کی، بدیوں کی، گناہوں کی قبر میں سے باہر آ جائیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کلام سنایا نہیں گیا۔ قادر مطلق کا کلام مردہ بندہ زندہ کلام پیش کر رہا تھا۔ نہیں بھائی سن لیجئے، عالم بالا پر کا خدا توقع رکھتا ہے میں پورے دل سے اس کے کلام کو رسیو کروں، پھر بانٹوں، تاکہ وہ کلام قادر مطلق کی پاکیزہ مرضی کے مطابق اگے اور دلوں کی زمینوں میں پھلدار ثابت ہو، اور ہزاروں بلکہ کروڑوں جانوں کو قادر مطلق کے حضور سے شادابی اور رویدگی کے دن نصیب ہو جائے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ 119 زبور کی 11ویں آیت صفحہ نمبر 599 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اے میرے تخلیقار، تیرا کلام ہی تو وہ کسوٹی ہے، وہ پیمانہ ہے، اور میرے لیے میہ منطقہ وہ طریقہ اور سلیقہ اور کرینہ ہے جس کے تحت میں اپنے تمام کام کاج کو تیرے پاکیزہ احکام و قوانین کے سانچے میں ڈالنے کے لائق ہو سکتا ہوں۔ چنانچہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ میں نے کہا 119 زبور کی 11ویں آیت صفحہ نمبر 599 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ لیکن دنیا میں بسنے والے ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں بنی آدم نے اپنے تخلیقار کی آواز پر کان نہیں لگایا، اس کے کلام کو اپنے دل میں نہیں رکھا۔ چنانچہ عالم بالا پر بیٹھے ہوئے قادر مطلق کو اس بات کی ناراضگی ہے، اور بنی آدم اس کے قہر و غضب سے بچ کر کہیں جا نہیں سکتے، جنہوں نے اس کے کلام کی آواز سے کان پھیر لیا، جنہوں نے اس کی آواز کے شنوا ہونا پسند نہیں کیا، جنہوں نے اس کے احکام کے طالب ہونا پسند نہیں کیا، جنہوں نے اس کی آواز کو نظر انداز کرنا پسند کیا، بڑے غضب کی آواز ہے ان کے لیے، بڑے غضب کی آواز ہے ان کے لیے، بڑے قہر کی آواز ہے ان کے لیے۔ نہ بھائی نہ، بائبل مقدس کے زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالعباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کے کلام کو سننے اور اس کو دل میں رکھ لینے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ میرا خدا کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا، تاکہ میں اب آئندہ کو اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو اس کی پاکیزہ مرضی کے تابع کر لوں۔ اور اگر میں نے کوئی ایسا انتظام و اہتمام نہیں کیا، اس کا مطلب ہے میں نے اس کی آواز کو سنا تو ضرور، لیکن میں نے آئندہ کے لیے اپنے آپ کو اس کی پاکیزہ مرضی کے تابع کرنے کا کوئی انتظام اور اہتمام کرنا پسند ہے نہیں کیا۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا، کروڑوں لوگ کلام سنا بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، لیکن پلوس رسول کی زبان سے نکلے ہوئے اس قول کی تکمیل ہو رہی ہے کہ یاد رکھ، اخیر زمانہ میں لوگ راست بازی کی وجہ تو رکھیں گے لیکن اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ لوگ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے، لوگ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے لیکن اس کے اثر کو قبول نہیں کریں گے۔ نہیں بھائی، کلام سنا بھی جا رہا ہے، کلام سنایا بھی جا رہا ہے، لیکن اس مردہ طریقے سے سنایا جا رہا ہے، اس مردہ طریقے سے سنا جا رہا ہے کہ اس کا اثر نہیں ہو رہا، اس کے اثرات سامنے نہیں آ رہے، اور اس کے قدوس و برحق نام کو جلال نہیں مل رہا۔ جو وہ بنی آدم سے توقعات رکھتا ہے وہ نہیں پوری ہو رہی، اور کلام مقدس کے
سننے والوں سے اس قدوس برحق کی توقع یہ ہے کہ وہ اس کے کلام کو سنیں اور صرف سنانے والے کی تعریف پر ہی اکتفا نہ کریں بلکہ اس کلام کو اپنے دل میں رکھ لیں اور اس کے خلاف گناہ کرنا چھوڑ دیں، اس کی پاکیزہ مرضی کے مطابق چلنا شروع کر دیں اور اپنے تمام پروگرامز، اپنی تمام ترجیحات، اپنے تمام رجحانات، اپنے تمام خیالات، اپنے تمام تصورات، اپنے تمام اقدامات، اپنے تمام انتظامات، اپنے تمام اعلانات، اپنی تمام عادات، اپنے تمام تخیلات، اپنے تمام تصورات، اپنے تمام اقدامات اس کی پاکیزہ مرضی کے تابع کر دے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو کروڑوں کے لیے عالم بالا پر سے آواز آتی، عالم بالا پر سے آواز آتی، میں بھی ان کے لیے آفتوں کو چن لوں گا۔ آپ نے کلام سنا، آپ نے اس کی مرضی سے آشنائی حاصل کی، لیکن آپ نے اپنے آپ کو اس کے پاکیزہ کلام کے احکام کے تابع کرنا پسند نہیں کیا اور اپنے من کے نکالے ہوئے راستوں کو ترک کرنا پسند نہیں کیا۔ جو کچھ آپ کے فائدے کا آپ کو معلوم ہوا آپ نے وہ راستہ منتخب کیا اور اس پر لگاتار چلا کیے۔ آواز آتی ہے تجھے کلام سنایا گیا، تو نے اٹھ کے ڈالے دیر کی زغرین نمبر سے قادر مطلق کے پاکیزہ کلام کی آواز کو سنا، لیکن جب تجھے پکارا گیا تو نے آواز پر کان لگانا پسند نہ کیا، تو نے قادر مطلق کی آواز کا شنوا ہونا پسند نہ کیا۔ چنانچہ عالم بالا کے دریچوں میں سے آواز آتی ہے میں بھی ان کے لیے آفتوں کو چن لوں گا، اور جن باتوں سے وہ ڈرتے ہیں ان پر، اور جن باتوں سے وہ ڈرتے ہیں ان پر، اور جن باتوں سے وہ ڈرتے ہیں ان پر لاؤں گا، کیونکہ جب میں نے پکارا تو کسی نے جواب، کیونکہ جب میں نے پکارا تو کسی نے جواب نہ دیا، نہ دیا۔ جب میں نے کلام کیا تو انہوں نے نہ سنا بلکہ انہوں نے وہی کیا جو میری نظر میں برا تھا اور وہ چیز پسند کی جس سے میں خوش نہ تھا۔ میں نے تو کلام اس لیے دیا، میں نے تو اپنے حقاب اس لیے دیے، میں نے تو اپنی تعلیمات اس لیے دی، میں نے تو اپنے حقابات اس لیے دیے، میں نے تو اپنے ارشادات اس لیے دیے، میں نے تو اپنے فرمودات اس لیے دیے، میں نے تو اپنے اصولات اس لیے دیے کہ تم جان جاؤ تمہارے خالق کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند۔ لیکن تم نے میری آواز کی شنوا ہونا پسند نہیں کیا اور تم نے وہی کچھ کیا جو میری نگاہ میں ناپسندیدہ تھا۔ اب پتہ کیا ہوگا، میں بھی ان کے لیے آفتوں کو چن لوں گا اور جن باتوں سے وہ ڈرتے ہیں ان پر لاؤں گا، کیونکہ جب میں نے پکارا تو کسی نے جواب نہ دیا، جب میں نے کلام کیا تو انہوں نے نہ سنا بلکہ انہوں نے وہی کیا جو میری نظر میں برا تھا اور وہ چیز پسند کی جس سے میں خوش نہ تھا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 66واں باب اور اس کی 4تھی آیت صفحہ نمبر 712 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ اے نبی میرا کلام نظر انداز کرنے والوں سے کہہ دے میں بھی ان کے لیے آفتوں کو چن لوں گا۔ کتنی بار تو نے اس کی آواز کو سنا اور نظر انداز کیا، کتنی بار تو نے اس کے احکامات کو سنا اور نظر انداز کیا، کتنی بار تو نے اس کے فرمودات کو سنا اور نظر انداز کیا، کتنی بار تو نے اس کے مفروضہ جات کو سنا اور نظر انداز کیا، کتنی بار تو نے اس کے نسخہ جات کو سنا اور نظر انداز کیا، کتنی بار تو نے اس کے اصولات کو سنا اور نظر انداز کیا، کتنی بار تو نے اس کی تعلیمات کو سنا اور نظر انداز کیا، کتنی بار تو نے اس کے احکامات کو سنا اور
नजर अंदाज किया, कितनी बार तूने उसके इरशादात को सुना और नजर अंदाज किया। अब सुन ले, अब सुन ले, मैं भी उनके लिए आफतों को चुन लूंगा और जिन बातों से वो डरते हैं उन पर लाऊंगा। क्योंकि जब मैंने पुकारा तो किसी ने जवाब ना दिया, जब मैंने कलाम किया तो उन्होंने ना सुना, बल्कि उन्होंने वही किया जो मेरी नजर में, जो मेरी नजर में, जो मेरी नजर में बुरा था, और वो चीज पसंद की जिससे मैं खुश ना था। यशायाह नबी की किताब के 66वें बाब की 4थी आयत सफ़ा नंबर 712 पर से मैंने आपके सामने तिलावत करने की सादत पाई है। अगर आप कलाम को सुनते हो और चंद फिक्रात पास्टर अलामा तारे के लिए कह देते हो और वो कलाम फजूल और रायगां कर देते हो, तो सुन लो, ये कलाम आपके खिलाफ जाएगा। आलम बाला पर के खुदा की आवाज को बगौर सुन लो, मैं भी उनके लिए आफतों को चुन लूंगा और जिन बातों से वो डरते हैं उन पर लाऊंगा। क्योंकि जब मैंने पुकारा तो किसी ने जवाब न दिया, और जब मैंने कलाम किया तो उन्होंने ना सुना, बल्कि उन्होंने वही किया जो मेरी नजर में बुरा था, और वो चीज पसंद की जिससे मैं खुश ना था। अब कलाम मुक़द्दस इसलिए मुझे दिया जाता है कि मैं इस बात की तफरीक और तकसीम करता हूँ कि मैं उसके अहकाम इलाही को बचा लाऊंगा तो मेरे लिए खुशबख्ती के दिन आएंगे, मेरे लिए ताजगी के दिन आएंगे, मेरे लिए शादाबी के दिन आएंगे, मेरे लिए रोदगी के दिन आएंगे, और मेरे लिए आसमान पर से बरकत की अफरात नाजिल होगी, मेरे लिए नेमतों की बहुतात नाजिल होगी, और वो मुझे अपने फजल की फरावानी से घेर लेगा, ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आलम बाला पर अपने बच्चों में शुमार करके मुझे हयात अबदी का ताज देने को आमादा हो जाएगा। और लोगों ने उस कदूस बरहक यानी हकीकी माबूद की आवाज को सुनना तो पसंद नहीं किया, अलबत्ता खुशबख्ती को हासिल करने के और कई तरीके ढूंढना शुरू कर दिए। हमारी दुनिया में बहुत से तरीके लोगों ने तलाश कर रखे हैं, जिन तरीकों को अपना कर वो सोचते हैं कि वो ताजगी की रुतों को देखने के लायक बन जाएंगे, शताब्दी के मौसमों को देखने के लायक बन जाएंगे। अब सुनते नहीं रोज, अब ये करोगे खुश हो जाओगे, अब ये करोगे खुशहाली आ जाएगी, अब ये करोगे अच्छा रोजगार मिल जाएगा, अब ये करोगे वीजा मिल जाएंगे, अब ये करोगे पसंद की शादी हो जाएगी। इवन के हमारी दुनिया में लोग मुख्तलिफ किस्म के छाप छल्ले पहनने से भी ताजगी और शगुफ्तगी के अय्याम के आने की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। कहते हैं जा पुत्रा छाप जमड़ा के पाले ते तेरे वारे नहीं आ रहे। लोग रोज अखबार से अपने सितारे की मुनासिबत से अपने शगुफ्ता और ताज़ा दिनों की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, दिखते रहते हैं इस हफ्ते में मेरे साथ क्या होने वाला है। बस घबराना घर वाली है, मेरे सितारे के मुताबिक गर्दिश खत्म हो गई, गर्दिश खत्म हो गई है, और ये मेरे बुर्ज के मुताबिक, ये मेरे सितारे के मुताबिक, ये महीना ए साल साड़ा है, ए साल घबराना हुण दिहाड़े अच्छे ही आउणगे। यानी उन्होंने अपने कुद्दूस खुदा के अहकामात पर अमल करके ताजगी को तलाश करना पसंद, बरकत को तलाश करना पसंद नहीं किया, बल्कि उन्होंने शैतान की भूल बलियों में पड़कर शैतान की मकारियों, अय्यारियों और शैतान की चालाकियों और नाचाकियों पर शिकार होकर अखबारात में अपने सितारे की मुनासिबत से ताजगी के फूल चुनने की कोशिश शुरू कर रखी, और लोग उम्र गुजार देते हैं। ये साल मेरे सितारे के मुताबिक बहुत अच्छा है, और सुन लीजिए
کلام مقدس میں قادر مطلق کی آواز بتاتی ہے کہ تازگی کے دن تو اس قدوس و برحق کے ہاتھ میں ہے. ارے نادان، وہ چاہے تو بہاروں کو خزاں میں چینج کر دے، وہ چاہے تو رات کو دن میں، دن کو رات میں، اندھیروں کو اجالوں میں، اجالوں کو اندھیروں میں، گرمی کو سردی میں، سردی کو گرمی میں، تپش کو پالے میں، پالے کو تپش میں، بہاروں کو خزاں میں، خزاں کو بہاروں میں، صحراؤں کو سمندروں میں، سمندروں کو صحراؤں میں تبدیل کرنے کی قدرت صرف قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر آپ چاہو آپ کی بدبختی خوش بختی میں تبدیل ہو جائے، آپ کی تاریکی روشنی میں تبدیل ہو جائے، آپ کی افسردگی رویدگی میں تبدیل ہو جائے، تو پھر قادر مطلق کے احکام کی کسوٹی اور پیمانہ لے کر مجھے اس کے پاکیزہ احکام کے سانچے میں اپنے آپ کو، اپنے کام کاج کو، اپنی عادات کو، اپنے رویات کو ڈالنا ہے تاکہ تازگی کے دن آئیں. اور اگر آپ مشتری کی طرف نگاہیں جمائے بیٹھے ہیں، آپ زہرہ کی طرف نگاہیں جمائے بیٹھے ہیں، آپ کسی اور سیارے ستارے کی طرف نگاہیں جمائے بیٹھے ہیں، تو عالم بالا پر سے آپ کے خلاف آواز آ رہی ہے کیا؟ لیکن تم جو خداوند کو ترک کرتے اور اس کے کوہ مقدس کو فراموش کرتے اور مشتری کے لیے دسترخوان چنتے اور زہرہ کے لیے شراب ممزوج کا جام پر کرتے ہو. پھر سن لیجئے، لیکن تم جو خداوند کو ترک کرتے اور اس کے کوہ مقدس کو فراموش کرتے اور مشتری کے لیے دسترخوان چنتے اور زہرہ کے لیے شراب ممزوج کا جام پر کرتے ہو، میں گن گن کر تم کو تلوار کی حوالہ کروں گا. کیا کروں گا؟ کیا کروں گا؟ میں تم کو گن گن کر تلوار کے حوالہ کروں گا اور تم سب ذبح ہونے کے لیے خم ہوگے. کیوں؟ کیونکہ جب میں نے بلایا تو تم نے جواب نہ دیا. اس کے کلام اقدس کو نظر انداز کرنا کوئی ہلکی سی بات ہے؟ اس کا کلام ہو، پھر ببر شیر گرجے اور کون نہ ڈرے گا؟ قادر مطلق بولے اور زمین نہ لرزے، قادر مطلق بولے اور آسمان نہ کانپے. وہ قادر مطلق نہ ہوا. پھر سن لیجئے، لیکن تم جو خداوند کو ترک کرتے اور اس کے کوہ مقدس کو فراموش کرتے اور مشتری کے لیے دسترخوان چنتے اور زہرہ کے لیے شراب ممزوج کا جام پر کرتے ہو، میں تم کو گن گن کر تلوار کے حوالہ کروں گا اور تم سب ذبح ہونے کے لیے خم ہوگے. کیونکہ جب میں نے بلایا تو تم نے جواب نہ دیا، جب میں نے کلام کیا تو تم نے نہ سنا، بلکہ تم نے وہی کیا جو میری نظر میں برا تھا اور وہ چیز پسند کی جس سے میں خوش نہ تھا. اپنے پاس سے نہیں پڑھ رہا. یہ سایہ نبی کے صحیفہ کا 65واں باب، اس کی 11ویں اور 12ویں آیات مبارکہ صفحہ نمبر 712 پر سے تلاوت کرنے کی سعادت میں نے پائی ہے. کہیے ہاللیلویا. آپ سمجھتے ہو فلاں پتھر اپنی انگلی میں ڈال لیں گے، قادر مطلق ہمارے خلاف کچھ بھی کرتا رہے ہم اپنے لیے خوشی تلاش کر لیں گے. کہاں سے؟ یہ کائنات تو اس کی مٹھی میں ہے.
اور یہ کائنات تو اس کی مٹھی میں ہے. آپ اس کو چھوڑ کر آپ کسی پادری کے پاس بھی جاؤ, آپ اس کو چھوڑ کر کسی بہو کے پاس بھی جاؤ, آپ اس کو چھوڑ کر کسی پیر کے پاس بھی جاؤ, آپ اس کو چھوڑ کر کسی سیانے کے پاس بھی جاؤ, آپ اس کو چھوڑ کر بڑے سے بڑے گرجے میں بھی جاؤ, تازگی کے دن نہیں آئیں گے. کیونکہ قادر مطلق سے پورے کائنات کا خالق ہی نہیں مالک بھی ہے. کہیے ہاللیلویا, کہیے ہاللیلویا. کوئی اس کے احکام کو نظر انداز کر کے سوچے کہ تازگی دیکھ لے گا, آسمانوں پر سے وہ اپنے قہر و غضب کی ہوا چلا کر پاتال کے پاتال میں نہ دفع دے گا. بائبل کا خدا جو زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالعباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا ہے, فرماتا ہے لیکن تم جو خداوند کو طرح کرتے اور اس کے کوہ مقدس کو فراموش کرتے اور مشتری کے لیے دسترخوان چنتے اور زہرہ کے لیے شراب ممزوج کا جام پر کرتے ہو, میں تم کو گن گن کر تلوار کے حوالہ کروں گا اور تم سب ذبح ہونے کے لیے خم ہوگے. کیونکہ جب میں نے بلایا تو تم نے جواب اوئے ہوئے نہ دیا, جب میں نے کلام کیا تو تم نے نہ سنا, بلکہ تم نے وہی کیا جو میری نظر میں برا تھا اور وہ چیز پسند کی جس سے میں خوش نہ تھا. میں پکارتا رہ گیا اور نہ کرنا یہ کام مجھے پسند نہیں ہے. تو نے کہا قادر مطلق کہتا رہے میرے من میں جو آ گئی سو آ گئی, میں کر کے دم لوں گا. نہیں پادری صاحب, تیرے اندر بار کی ساری تاریخی کے مطابق تجھے بدلا دیا جائے گا. تجھے کام کوئی اور سونپا گیا تھا, تو نے دولت کے انبار لگا لیے. تجھے کام کوئی اور سونپا گیا تھا, تو نے ویزوں کے انبار لگا دیے. تجھے کام کوئی اور سونپا گیا تھا, تو نے گاڑیوں کے انبار لگا دیے. یہ تیرا ٹارگٹ نہیں تھا, یہ تیرا ایم نہیں تھا, یہ تیرا مقصد نہیں تھا, یہ تیرا پرپس نہیں تھا. نہیں, تجھے بلائے جانے کا پرپس تو اس قدوس و برحق کے سامنے یہ تھا کہ تو اس کے لوگوں کو حق کی تعلیم دے کر ان کو جہنم کی طرف جانے سے روک کر حیات ابدی کے دیش کی طرف ان کا رخ موڑ دے. یہ تیرے بلائے جانے کا پرپس تھا, لیکن تو نے خوشحالی مغرب سے ڈھونڈ لی, قادر مطلق کے حضور سے ڈھونڈنے کے بجائے. تو نے کہا اگر ایک گورے کے ہاتھ سے خوشحالی میسر آتی ہے تو قادر مطلق کے احکام الہی کی تشریح و توضیح کرنے کی ضرورت کیا ہے, اس پر عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے, اس کو خوش کرنے کی ضرورت کیا ہے. سن لو, لیکن تم جو خداوند کو ترک کرتے اور اس کے کوہ مقدس کو فراموش کرتے اور مشتری کے لیے دسترخوان چنتے اور زہرہ کے لیے شراب ممزوج کا جام پر کرتے ہو, میں تم کو گن گن کر تلوار کے حوالہ کروں گا اور تم سب ذبح ہونے کے لیے خم ہوگے. کیونکہ جب میں نے بلایا تو تم نے جواب نہ دیا, جب میں نے کلام کیا تو تم نے نہ سنا, بلکہ تم نے وہی کیا جو میری نظر میں برا تھا اور وہ چیز پسند کی جس سے میں خوش آئے نہ تھا. میں نے عرض کیا یسایا نبی کا پاکیزہ اور مقدس صحیفہ, اس کا 65واں باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیات مبارکہ 712 صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے. کہیے ہاللیلویا, کہیے ہاللیلویا, کہیے ہاللیلویا, کہیے ہاللیلویا, کہیے ہاللیلویا. اوئے اوئے اوئے, قادر مطلق باپ, تو پھر نگاہ کس پر کرے گا؟ کیا تو رحم نہ کرے گا؟ کیا تو مہربان نہ ہوگا؟ کیا تو شفقت نہ کرے گا؟ کیا تو فضل کرنا پسند نہ کرے گا؟ کیا تو اپنی رحمت پیچھے رکھ چھوڑے گا؟ کون تیری شفقت کا
حقدار قرار دیا جائے گا تو کس پر نگاہ کرے گا؟ تو کس پر اپنے فضل کے ساتھ ہاتھ بڑھائے گا؟ آسمان کھلتا ہے تو کوئی چیز لینا پسند کرتا ہے، تو کوئی چڑھاوا لے لے، تو کوئی بچیا لے لے، تو کوئی گائے لے لے، تو کوئی بھینس لے لے، تو کوئی گفٹ لے لے، تو کوئی تحفہ لے لے، تو کوئی نذرانہ لے لے۔ میں مغرب سے لوٹے ہوئے پیسے سے ایک بڑا سا گرجا بنا دوں، خوش ہو جائے گا؟ آسمان سے آواز آتی ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی، تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے اور کون سی جگہ میری آرام گاہ ہوگی، کیونکہ یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھ میں بنائی اور یوں موجود ہوئیں۔ خداوند فرماتا ہے لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا، اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے، بغور سنیے، اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے۔ کلیپن کرو رب الافواج کے لیے، کلیپن کرو یہوہ خدا کے لیے، کلیپن کرو سارے جہانوں کا تخلیق کار کے لیے۔ تو فضل نہ کرے گا، تو رحم نہ کرے گا، تو نگاہ نہ کرے گا؟ جواب ہے میں نگاہ کروں گا، میں شفقت کروں گا، میں فضل کروں گا، کیوں نہ کروں گا؟ لیکن جس طرح سے تم سوچتے ہو اس طرح سے میں فضل کی نگاہ نہیں کیا کرتا۔ تم کون سا گفٹ مجھے دو گے؟ تم کون سا تحفہ مجھے دو گے؟ کیا بے وقوفانہ خیالات لیے بیٹھے ہو؟ اوئے اوئے خداوند یوں فرماتا ہے، آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی، تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے اور کون سی جگہ میری آرام گاہ ہوگی، کیونکہ یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھ میں بنائی اور یوں موجود ہوئی۔ خداوند فرماتا ہے لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا، اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے، اور میرے کلام سے، اور میرے کلام سے، اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے۔ تم نے سب کچھ مجھے دیا، تم نے بڑا بڑا تحائف دیے، تم نے موٹی موٹی گائے دی، تم نے موٹے موٹے بچھڑے دیے، تم نے موٹے موٹے مانڈے دیے، تم نے موٹے موٹے برے دیے، لیکن دل نہیں دیا۔ تم میرے کلام کے لیے دل کا دروازہ کھولنا پسند نہیں کرتے۔ جاؤ سونے سے منڈی ہوئی ہیکل کو اس قدوس و برحق نے اپنے ہاتھ سے اجاڑ دیا اور غیر بادشاہوں سے کہا اس کے اندر لگا ہوا سونا بھی اکھاڑ کے لے جاؤ۔ جاؤ میرے پاکیزہ کام کے لیے تصرف میں آنے والے سونے کے ظروف تک اٹھا کے لے جاؤ، کیونکہ انہوں نے مجھے سونے سے مندی ہوئی ہیکل تو دی لیکن اپنے دل تک میرے کلام کو جانے نہیں دیا، میری آواز کی شنوا نہیں ہوئی۔ لے جاؤ اس ہیکل کو لوٹ کے، میرے کسی کام کی نہیں۔ جب اس ہیکل میں آنے والے میری آواز پر بدل جان دھیان لگانا پسند، غور کرنا پسند، توجہ کرنا پسند نہیں کرتے۔ اگر اس ہیکل میں سجدہ ریز ہونے والے میرے طالب ہونا پسند نہیں کرتے، میرے کلام کے سانچے میں اپنی کارکردگیوں کو، اپنی سرگرمیوں کو اور اپنے کام کاج کو ڈالنا پسند نہیں کرتے، میرے کس کام کی ہے یہ سونے کی ہیکل؟ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی
चौकी, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे और कौन सी जगह मेरी आराम का होगी, क्योंकि ये सब चीजें तो मेरे हाथ में बनाई और यूं मौजूद हुई। खुदाबंद फरमाता है, लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। ये उस कलाम की बात कर रहा हूं जो मेरे दौर के लोगों ने एक शगल बना रखा है। कुछ लोगों को इकट्ठा करो, 1-2 आयत पढ़ो, 10-15 मिनट इधर गुजारो और सारे काम हल के हल, तस्वीर बनाओ, बाहर भेजो, पैसे लूटो, खाओ और मौज मस्तियां करो और खुशहाली पाओ। ओए होए, मैंने शुरू ही में कहा था मैं किसी की इंसल्ट नहीं करना चाहता। मैं उसके तख्त के सामने खड़ा होकर कहता हूं मुझे किसी की बेइज्जती मकसूद नहीं है, मुझे किसी की तौहीन मकसूद नहीं है, नहीं, लेकिन जो कलाम मुक़द्दस का मालिक कादर मुतलक फरमाता है, अगर मैं नहीं कहता तो मैं उसके हुजूर में मुजरम करार दिया जाऊंगा और वो कहेगा मैंने तुझे इन हक़ाइक़ तक अदराक बख्शा और तूने बयान करने से गुरेज किया। मुझे बनी आदम की खुशनुदी नहीं, कादर मुतलक की खुशनुदी चाहिए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तू कौन से बड़े काम से मुझे कॉल करना चाहता है? वह सब कुछ तो मैंने तख्लीक करके इस्तेकाम बख्शा है। जो कुछ तो देखता है, जो कुछ तो नहीं देखता, जो कुछ तेरी निगाह से पोशीदा है, जो कुछ तेरी निगाह के सामने है, ये तो मैंने तख्लीक करके कायम किया और एक एक चीज को इस्तेकाम बख्शा है। तू इनमें से कौन सी चीज लेके मुझे कायल करेगा और कहेगा बतौर तोहफा ये ले ले और मेरी तरफ जरा शफ़क़त से निगाह कर, मेरी तरफ निगाह इल्तिफात डाल, मेरी तरफ फजल से निगाह कर। नहीं भाई, कादर मुतलक क्या फरमाता है? खुदावंद यूं फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव की चौकी। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे और कौन सी जगह मेरी आराम का होगी, क्योंकि ये सब चीजें तो मेरे हाथ ने बनाई और यूं मौजूद हुई। खुदावंद फरमाता है, लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। बसूरत दीगर आवाज वही आए, लेकिन तुम जो खुदावंद को तर्क करते और उसके कोहे मुक़द्दस को फरामोश करते और मुश्तरी के लिए दस्तरखान चुनते और ज़हरा के लिए शराब ममजूज का जाम पर करते हो, मैं तुमको गिन गिन के तलवार के हवाला करूंगा और तुम सब ज़बा होने के लिए कम हो गए, क्योंकि जब मैंने बुलाया तो तुमने जवाब ना दिया, जब मैंने कलाम किया तो तुमने ना सुना, बल्कि तुमने वही किया जो मेरी नजर में बुरा था, जो मेरी नजर में बुरा था, और वो चीज पसंद की जिससे मैं खुश ना था। जब भी तो नबी कह रहा माना तेरे कलाम को अपना दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करो, क्योंकि वो आलम बाला पर से पुकार कर कह रहा है ना, खुदावंद यूं फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव की चौकी। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे और कौन सी जगह मेरी आरामगाह होगी, क्योंकि ये सब चीजें तो मेरे हाथ ने बनाई और यूं मौजूद हुई। खुदावंद फरमाता है, लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। यशायाह नबी का सहीफा और उसका 66वां बाब और उसकी पहली 2 आयतें करीमा 712 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की साथ पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया।
بائبل کے زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کو پسند آیا کہ اپنے روح کو جسمانی شکل و صورت دے کر زمین پر بھیجے. زمانے بدل گئے، رتیں بدل گئیں، موسم بدل گئے، دور بدل گئے، دستور بدل گئے، قانون بدل گئے. خدا کے سوچنے کا انداز نہیں بدلا. بھلا کیوں؟ وہ مستقل مزاج ہے اور اس کے مزاج میں کسی قسم کا تغیر و تبدل آنے والا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا خدا ازلی اور ابدی، الفا اور اومیگا، پہلا اور آخری، شروع اور اختتام اور آغاز اور انجام ہے. اور وہ کسی قسم کے مصائب و علام کا اور تلخی گردش ایام کا شکار ہونے والا خدا نہیں ہے. اس کے روح نے انسانی جسم لے کر، اس کے روح نے انسانیت کی پوشاک پہن کر، اس کے روح نے بشریت کا لباس پہن کر، اس کے روح نے آدمیت کی چادر اوڑھ کر زمین پر اترنا پسند کیا. لیکن قادر مطلق آسمانی باپ کے مزاج کی اسی طرح نمائندگی کی جس طرح کا مزاج قادر مطلق صدیوں پہلے رکھتا تھا. اور آپ نے فرمایا اگر تم میرے نام کے ساتھ محبت رکھتے ہو، میرے بڑے بڑے کاموں کے باعث، میری کرشمہ سازیوں کے باعث، میرے معجزات کے باعث، میرے عجائبات کے باعث، میرے کمالات کے باعث اور میری کرامات کے باعث مجھ سے محبت رکھتے ہو، تو اس محبت کو ثابت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے. طریقہ یہ ہے تم میرے کلام پر عمل کرو. میرے کلام کو سنو، پھر اس کلام پر کیا کرو؟ عمل کرو. اگر تم میرے باپ کے اس قانون کو پورا نہیں کرتے، یعنی میرے کلام پر نظر انداز کرتے ہو، تو پھر I love you Jesus، I love you Jesus کہتے بھی رہو. اس سے عالم بالا پر بیٹھے ہوئے قادر مطلق کو یا اس کے برے کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. نہیں ہے، نہیں. بہت سارے محبت کرنے والوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا. یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا. تو وہ میرے کلام پر، تو وہ میرے کلام پر، تو وہ میرے کلام پر. یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا. قادر مطلق نے اپنے برے کو اپنا نمائندہ بنا کر زمین پر بھیجا. خدا کے روح نے انسانی شکل و صورت لے لی. قانون وہی ہے، آسمان کے خدا کا دستور وہی ہے. جو اپنے تخلیقار سے محبت نبھانا چاہتا ہے وہ اس کے کلام اقدس پر عمل کرے، پھر اس کو خدا کی موجودگی، خدا کی حضوری میسر آئے گی. پھر میں اور باپ اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے. پرانے زمانوں میں بھی خدا کی آواز یہی تھی، لیکن خداوند فرماتا میں اس شخص پر نگاہ کروں گا، اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے. اور یہاں لکھا ہے اور یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا، عمل کرے گا. اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے. جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا، اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا. یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل اور اس کا 14واں باب اور اس کی 23ویں اور 24ویں آیات مبارکہ صفحہ نمبر 99 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے. کہیے ہاللیلویا. کیا کریں؟ اس کے قدوس پر حق نام کی قدرت کے ساتھ اس قدوس
قدوس برحق کلام کو پلے باندھ لیں اور اس پر عمل کرنے کا چارہ کریں، اس پر عمل کرنے کا جتن کریں، اس پر عمل کرنے کا قصد کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ عالم بالا پر بیٹھے ہوئے خدا کی شفقت کی نگاہ کے حقدار قرار دیے جائے گا۔ یہ ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ اگر کوئی چاہے کہ اسے قادر مطلق کے برے کی اور قادر مطلق کی قربت حاصل ہو جائے، نزدیکی حاصل ہو جائے، تو طریقہ ایک ہی ہے، اس کے کلام کو سنو اور اس کے کلام کے مطابق اپنے تمام کام کاج کو ڈھال لو، اپنی تمام ترجیحات کو ڈھال لو، اپنے تمام منصوبہ جات کو ڈھال لو، اپنے تمام رویہ جات کو ڈھال لو، اپنے تمام رجحانات کو ڈھال لو، اپنے تمام میلانات کو ڈھال لو، اپنی تمام عادات کو ڈھال لو، اپنے تمام خیالات کو ڈھال لو، اپنی ایک ایک بات کو ڈھال لو، اپنے معاملات کو ڈھال لو، اپنے معمولات کو ڈھال لو، اپنے تصورات کو ڈھال لو، اپنے تخیلات کو ڈھال لو اور اپنے تمام انتظامات اور اقدامات کو ڈھال لو۔ پھر آسمان خدا کی اور اس کے بردے کی یسوع مسیح کی قربت اور نزدیکی آپ کو یہاں پر بھی میسر آئے گی، اور عالم بالا پر وہ آپ کو حیات ابدی کے دیس میں لے کر جانے کو آمادہ اور تیار ہو جائے گا۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ روح اقدس کی تحریک کے ساتھ خدا کا چنیدہ بندہ بڑے وثوق سے کہتا ہے، لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے، لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس لیے آپ روز کلام سنتے ہیں، روز بھول جاتے ہیں، مجھے قادر مطلق کی پاکیزہ مرضی پر عمل کرنا ہے۔ آپ روز کلام کو سنتے ہیں، روز بھول جاتے ہیں اس کو زناکاریاں، اس کو فریب کاریاں، اس کو حرام کاریاں، اس کو مکاریاں اور عیاریاں، اس کو دھوکے بازیاں، اس کو بت پرستیاں، اس کو خر مستیاں، اس کو خون ریزیاں، اس کو قتل و غارت، اس کو جوئے بازیاں، اس کو دھوکے بازیاں، اس کو بہتان بازیاں اور دیگر گنونے گھٹیا غیر معیاری گندے اور غلیظ اور مکروہ کام اس کو ناپسندیدہ معلوم ہوتے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ انہی راستوں پر چلے جاتے ہیں تو پھر آپ اس شخص کی مانند ہیں جو ہر روز آئینے میں اپنی صورت دیکھتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں اپنی شکل و صورت کے کوئی نقوش بھی محفوظ نہیں رہتے۔ وہ ہر روز آئینہ دیکھتا ہے اور ہر روز اپنی صورت کو بھول جاتا ہے۔ نہیں، لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی کلام کو سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو تو وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا۔ یعقوب رسول کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 22ویں آیت سے 24ویں آیت تک کا حوالہ 224 صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویا۔ نہیں، مجھے ہر روز کلام کو سن کر ڈال نہیں دینا، مجھے معلوم کرنا ہے کس معاملے میں، کس راہ میں، کس راستے میں، کس قدم پر میرے خدا کی، میرے تخلیقار کی آسمانی باب کی میرے بارے میں کیا مرضی ہے، اور اس مرضی کو پورا کرنے کے لیے میں نے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے۔ پھر عالم بالا پر سے آنے والی آواز کے مطابق میں مبارک شخص کہلاؤں گا۔ پھر میرا نام قادر مطلق کے دفتر میں مبارک لوگوں کے درمیان درج کیا جائے گا، لکھا جائے گا۔ یسوع مسیح کا مکاشفہ، یوحنا عارف کی معرفت، اس کا پہلا باب، اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے کیا ہیں؟
مبارک ہیں. کہیے ہاللیلویا, کہیے ہاللیلویا, کہیے ہاللیلویا. کیوں مبارک ہیں؟ کیونکہ وقت نزدیک ہے. کہیے ہاللیلویا. کلام کو سن سن کر ٹال رہے ہو, نظر انداز کر رہے ہو, روز سنتے ہو, روز بھول جاتے ہو, نہیں جانتے اس کے آنے کا اور حساب کے دن کا وقت بہت قریب ہے. وقت بہت قریب ہے. اس کے آنے کی رت بہت نزدیک آتی جا رہی ہے. اس کے کلام کو سن سن کر مت ڈالتے جاؤ. نہ, کسی دن عمل کرنے کی تیاری کر لو. اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں, کیونکہ وقت نزدیک ہے. میں اور آپ اس قدوس و برحق کی عدالت میں بلائے جانے والے ہیں. تو نے اپنے تخلیق کار کی پاکیزہ مرضی کو جانا لیکن پورا کرنے کا جتن نہیں کیا. تو نے اس کے کلام کی آواز کو سن کر نظر انداز کیا. تو نے اس کے بلانے کو چھوٹا سمجھا. تو نے اس کی طرف سے آنے والی بلاہٹ کو حقیر جانا. تو نے اس کے قدوس اور بزرگ نام کی قدرتوں کو نظر انداز کیا. تو نے اس کی آواز پر کان نہ لگایا. تو نے اس کے احکام کا شنوا ہونا پسند نہ کیا. تو نے اس کی بلاہٹ کو حقیر اور ناچیز جانا. ایسا نہ ہو, ایسا نہ ہو کہ یہ آیات مبارکہ مجھ پر اور آپ پر صادق آئیں, چونکہ انہوں نے خدا کے کلام سے سرکشی, خدا کے کلام سے سرکشی کی اور حق تعالیٰ کی مشورت کو حقیر جانا, اور حق تعالیٰ کی مشورت کو حقیر جانا. پھر کیا ہوا؟ اس لیے اس نے ان کا دل مشقت سے عاجز کر دیا اور وہ گر پڑے اور کوئی مددگار نہ تھا. 107 زبور کی 11ویں اور 12ویں آیات مبارکہ 593 صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے. کہیے ہاللیلویا, کہیے ہاللیلویا. اس سے قبل کہ میں ہلاکت کی بھٹی میں جا پڑوں اور کوئی مددگار نہ پہنچے اور کوئی بچانے والا نہ ہو اور میں اس کے غضب اور قہر کی جیل میں عبدالآباد کے لیے ڈال دیا جاؤں اور کوئی مددگار نہ ہو, مجھے اس کے کلام کی آواز پر کان لگانا ہے. مجھے اس کے کلام کے مطابق اپنے تمام کام کاج اور منصوبہ جات کو ٹھالنا ہے, تاکہ وہ یہ نہ کہے تو نے میرے کلام کو نظر انداز کیا, میں بھی تجھے ہلاکت کے حوالہ کرنے والا ہوں. نہیں بھائی, اس کے کلام پر توجہ دیجئے. اس کے کلام کو محض سنیے نہیں بلکہ اس کلام پر عمل پیرا ہو کے حیات ابدی کی راہ پر گامزن ہو جائیے, تاکہ وقت آنے پر وہ کہے تو نے میرے کلام کو دل میں رکھ لیا اور تو نے میرے خلاف گناہ کرنے سے گریز کیا. چنانچہ میں تجھے حیات ابدی کے دیس میں اپنے ساتھ عبدالآباد تک زندہ رہنے کا استحقاق, اعزاز اور شرف عطا کروں. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے. جلال ہو, جلال ہو, جلال ہو, جلال ہو.